پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیا پاکستان کی سیاست آہستہ آہستہ 90 کی دہائی کی طرف جا رہی ہے؟ 90 کی دہائی کو خوفناک دہائی ویسے نہیں تھی، یقیناً اس کے اندر الیکشنز ہوئے اور حکومتوں کو ڈسمس کیا گیا، لیکن اس کا جو سیاسی کلچر تھا، جو سیاسی ثقافت تھی، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مخالفت ایسی کہ دوسرے کی شکل نہ دیکھیں، اس کو گرا دیں، چت کر دیں اور اس کے ساتھ نظام کا ہی بیڑا غرق کر دیں. یہ 90 کی دہائی کی سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں. پرویز رشید صاحب، ایک نقطہ رہ گیا، میمونہ ہاشمی. واٹ از میمونہ ہاشمی؟ کیا ایشو کیا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ می آلسو ویلکم عمران خان جو چیف ہیں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی. گو ہیڈ پرویز صاحب، کیا ہے میمونہ ہاشمی کا انگما، کیا ہے مسٹری، کیا ہے؟ کوئی مسٹری نہیں ہے طلعت. ہماری پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس تھا جس میں ہمارے جو لوگ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں لیکن سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی شامل تھے. اس میں یہی 10 نکات کے بارے میں ہم نے رپورٹ بھی پیش کی، اپنی پارٹی کو بریف بھی کیا، اور پھر اس بات پہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں کولیشن کا قائم رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے. 300 لوگوں کا ہاؤس تھا، 300 سے بھی کچھ زیادہ لوگ تھے، جن میں سے 3-4 لوگ ایسے تھے جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کولیشن کو بھی مزید 5-6 مہینے تک جاری رکھنا چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. باقی لوگ، اکثریت جو تھی 200-250 لوگوں کی، وہ سمجھتی تھی کہ ہمیں اس کولیشن کو اب ختم کر دینا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پر اور اب ہمیں یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. جو کہہ رہے تھے کہ رکھیں، قائم رکھیں، اور میمونہ ہاشمی ان میں سے. میمونہ ہاشمی واز ون آف دیم. جی ٹھیک. وہ ہماری تو کیا جاوید ہاشمی گروپ بن رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ نہیں اس کا جوید سے بھی کوئی، چونکہ اتنی مرتبہ تذکرہ ہوتا تو میں ذرا اس طرف جانا میں چاہتا عرض کرتا ہوں اس کا جوید سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جوید سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ان کے ساتھ میرے ایک دوست بیٹھے تھے، انہوں نے جوید سے پوچھا کہ میمونہ کے جو یہ موقف ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن کو لے کے مزید چلنا چاہیے، کیا آپ کا موقف یہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا موقف یہ نہیں. لیٹ می گو ٹو عمران خان. خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام تعالیٰ. یہ جو آپ تمام بات چیت سنتے ہیں، ایک طرف پی ایم ایل این بھی کہتی ہے کہ ہماری سیاست اصولی سیاست ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے اصول کی سیاست ہے، دونوں ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخالفت کے باوجود ہمارے سیاست کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوگی. میں ذرا آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیناریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن طلعت، پہلے تو یہ 90s کی نہیں، یہ 80s کی پالیٹکس تھی جب نان پارٹی بیس پہ الیکشن کرایا گیا تھا. تو جب نان پارٹی بیس پہ الیکشن ہوا تو نظریہ تو ختم ہو گیا اور مفادات کی پالیٹکس شروع ہو گئی. اور آپ تب سے دیکھیں کہ پاکستان میں کرپشن کدھر پہنچی ہے، پولیٹیکل کرپشن. اور وہ یہ جو سارا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو چھانگا مانگا ٹائپ پالیٹکس تھی، یہ تب سے شروع ہوئی ہے. اور جیسی جیسی نظریہ کمزور ہوتا گیا، اب دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی آپ مجھے فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی میں فرق بتا دیں. ایک سو کالڈ رائٹسٹ ہے، ایک لبرل اور لیفٹسٹ ہے، لیکن ان کی مجھے بتائیں کہ کتنا فرق ہے ان کی پالیسیز میں. فارن پالیسی میں وز امریکہ کوئی 10 پوائنٹس میں مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں، لاس آف ساورنٹی ہے، اس کے اوپر کوئی مینشن نہیں ہوا. اور دوسری چیز، کوئی یہ نہیں مینشن ہوا کہ آج غریب امیر کو سبسڈائز کر رہا ہے، امیر ٹیکس ہی نہیں دیتا، لوگوں کے اثاثے باہر پڑے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں ٹیکسوں پہ بوجھ ڈال کے. غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی، ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر لڑائی آپ کے خیال میں لڑائی کس چیز پہ پر ہو رہی ہے؟ یہ ساری جو ہم روزانہ اسٹیٹمنٹ، یہ کس کے اوپر؟ یہ لفظی جنگ ہے، کیا ہے یہ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 سال میں کون سی ایسی چیز نئی آئی ہے جو کہ ایک دم اب یہ علیحدہ ہو رہے ہیں. وہ ایکچولی تو پرابلم یہ آ گیا کہ ان کو مصیبت پڑ گئی ہے کہ اب تک تو یہ سوٹ کر رہا تھا، 60% پاکستان پی ایم ایل این کے پاس تھا اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں تھی سینٹر کی. ایک اپوزیشن بھی ہو رہی تھی لیکن نظام بھی بچ رہا تھا. اور اس نظام کے اندر بائی دا وے 3 سال میں پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ دگنا ہوا ہے، تقریباً 5 کھرب سے 10 کھرب پہ پہنچ چکا ہے. اور غریب ہو گیا اور کسی کو نہیں پتا ہے قرضہ کدھر گیا ہے. لیکن تب تو کوئی اس کے اوپر علیحدگی نہیں ہوئی. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ 5 کھرب کا قرضہ جب چڑھ رہا تھا اور یہ ملک کا غریب پس رہا تھا اور یہ ہمارے گلوں پہ زنجیریں قرضوں کی اور IMF کی پڑ رہی تھی، تب تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو اب کون سی کوئی نئی چیز آئی ہے کہ اب یہ جو لڑ پڑے ہیں؟ تو کیا آپ کے خیال میں کیا چیز نئی آئی ہے؟ ذرا اپنا تجزیہ دینا. اگر سارا کچھ جوں کا توں ہے، پارٹیاں بھی ویسی ہیں، تو اب پھر کس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا یہ ہے کہ اب جینوئن اپوزیشن بننے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ جو نفرت پھیل رہی ہے یہ مہنگائی کے ذریعے اور بے روزگاری اور یہ جو پنجاب کے اندر
انہوں نے خود ہی 18th امینڈمنٹ جو سائن کیا اس میں گیس جو یہ اب انڈسٹری کو نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور یہاں بڑا ہنگامہ ہوگا تو اب جینوئن اپوزیشن بننے کی کوشش ہو رہی ہے. جینوئن اپوزیشن اور لیٹ می ایڈ جینوئن حکومت ایز ویل. لیٹ می ہیئر چند صاحب آن دس کہ بنیادی طور پر مقدمہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہی ہوئے ہیں. اگر ملے ہوئے نہیں ہیں تو ملتے جلتے ضرور ہیں ایک دوسرے سے, کوئی خاص فرق آپس میں نہیں ہے. اب ذرا ووٹر کو بتانے کے لیے جی کہ ہم پیپلز پارٹی والے ہیں اور یہ پی ایم ایل این والے ہیں, تو اب یہ معاملہ آپ نے شروع کیا ہے, یہ مقدمہ یہ ہے. دیکھیں ایک لحاظ سے تو ملے ہوئے ہیں کہ اب ہم اس نیج پہ نہیں جانا چاہتے جہاں پالیٹکس ایک گالی بن کے رہ گئی تھی, اس لحاظ سے تو ہم ملے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے دونوں پارٹیوں کا, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مینیفیسٹو میں جو چیزیں اکٹھی ہیں اس پہ تو یقیناً ملے رہنا چاہیے, اور جن چیزوں پہ اختلافات ہیں. لیکن اب بھی کوئی اگر پیپلز پارٹی کو کوئی حکومت سے, میں سمجھتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پہ کہتا ہوں, یہ نون لیگ کا پہلا فیصلہ ہے جس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ اب میں فائدہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ ہماری جان چھوٹی ہے پنجاب سے. تو آپ نے خود ہی پہلے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ دیکھیں ہم تو کہتے تھے صرف بلیک نہیں, وہ اس لیے نہیں کی. ہم اپنی پارلیمانی پارٹیز میں اپنی قیادت کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں چھوڑنا چاہیے ساتھ, ہمیں جان چھڑانی چاہیے نون لیگ سے, ان کو حکومت کرنے دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے خیال میں اس وقت صوبہ پنجاب جو ہے وہ کوئی اچھی گورننس نہیں ہے اس میں, اور ہم برابر کے شریک ٹھہرے ہوئے ہیں. میڈیا بھی ہمیں کوس رہا ہے اور عوام بھی ہم کہتے ہیں, لیکن ہمارے ورکر کے, ہمارے ایم پی ایز کے, ہمارے کوئی, لیکن ان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم نون لیگ کو کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونے دیں گے, ان کو تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ سے ہٹ گئی تو کل کو یہ لوٹوں سے بلیک میل ہوں گے, یہ یونیفیکیشن گروپ کبھی کو بن جائے گا. آپ دیکھ لیجئے گا اب وہ نون لیگ, اب جو حالات ہوں گے آئندہ چند دنوں میں, وہ آپ اصول کی سیاست کر رہے تھے اور الزامیہ وصول کی سیاست کر رہے تھے, اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے. میں ذرا نیوز بریک میں جا رہا ہوں, خان صاحب کو بھی دوبارہ لائیں گے تاکہ انہوں نے جو باتیں کی آپ اس کا جواب دے پائیں. اور یہ جو ہے جی کہ ہم اصولی ہیں اور آپ وصولی ہیں, یہ کس حد تک درست ہے. اسٹے ٹیونڈ ناظرین.